بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارشاد بھٹی جو کہ بہت ہی معروف صحافی ہیں، گزشتہ دنوں انجینئر مرزا سے ملے، پھر طارق جمیل صاحب سے ملے۔ اب جو یہ انہوں نے ملاقات کی ہے طارق مسعود صاحب سے، جو کہ بہت ہی مشہور عالم دین ہے اور یہ لطیفوں کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہیں، اور اس حوالے سے بھی بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے 4 شادیاں کی ہوئی، اور 4 شادیوں کے حوالے سے بھی ارشاد بھٹی صاحب نے بہت سے سوالات ان سے کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں طارق مسعود صاحب سے کیا سوالات کی ہیں، اس کا ہم پرومو دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنے علماء سے ملنے کا۔ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملا، میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا، آج کراچی میں ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ۔ آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے، لطیفوں والا دین بنا دیا ہے۔ آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے، تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے۔ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو، چوتھی میں کرا دوں کہ 16 سال کی لڑکی سے، 2 8 سال کی لڑکی سے، ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، آپ بھی ہیں۔ یہ مزاح تھا آپ کا، ایک مفتی کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا ایک مفتی کا مزاح تھا؟ مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی، آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھٹی صاحب، آپ نے بہت ہی اعلیٰ کوشچن پوچھا ہے، زبردست۔ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائی، اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے۔ اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا، ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت۔ اتنی زبردست خدمت ہوئی ہے۔ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں میں نے تو طارق صاحب کو بنیادی بلایا ہی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر مرزا سے اختلاف یہ ہے، پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتا ہے۔ علی مرزا صاحب جب کہ عالم دین ہے ہی نہیں ہے تو پھر وہ دین جیلم والی سرکار، شف والی سرکار۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں، غلط عقیدے والے انسان ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں۔ تو جنت میں کون جائے گا انجینئر سے؟ بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں۔ بہت ہی اعلیٰ بات کی مفتی صاحب نے کہ کون جائے گا جنت میں۔ ہاں، جو آپ لے کے گئے تھے۔ جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دے۔ تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں۔ میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا۔ پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ، تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے۔ خلیل سہارنپوری صاحب کی المعند المغند۔ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں۔ نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا، طے ہے، کوئی شک ہی نہیں، مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے۔ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے۔ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا۔ آپ اتنی دور جیلم چلے گئے، یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4 × 4 8 جماعتیں، موٹر سائیکل کی ٹینکی، پیٹرول والی ٹینکی پہ نا، انا تو انا کل صرف صلی ربی کا وانار انا شانیہ کو لب تھا، یہ پڑھ کے پھونکا کرے پیٹرول میں برکت ہو۔ کتنی بڑی کرامت، کبھی ان کے پاس بھی جائیں۔ کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ دیکھیں، پاپا جانی جو ہیں ان کا بزرگ ہونا تو پہلے ثابت کرو نا۔ میں ایک سن رہا تھا ٹی وی پہ، وہ کہہ رہا تھا کہ بجلی کا میٹر پہ زم زم لکھو انگلی سے۔ وہ آ رہا ہے آزاد جمیل، یہ کون فلم ہے؟ یہ آزاد جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں، آپ کے ریفرنس ہی بتا دوں کہ یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے۔ آپ کا میں کلپ سن رہا تھا کہ مجھے 2 اعتراض ہے جس کو اتنا مذہب کا علم نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود جب کہتا ہے کہ تمہارے ذمہ لڑکی کی تعلیم نہیں ہے، دوسرا نابالغ لڑکی کو شادی کر دو، اور تیسرا کہ تعلیم ان کے ذمہ ہے۔ کیا میں اور آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ کریں گے کہ نابالغ لڑکی کی شادی 8 10 سال 12 سال کی بیٹی ہو اس کی شادی کر دیں؟ مفتی طارق مسعود کا کہنا اور میرا کہنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ان الفاظ میں مبالغہ زیادہ ہو گیا، اس طرح بیان نہیں کروں تو ٹھیک ہے، آئندہ میں احتیاط کروں۔
यूनिवर्सिटियों में चर्च बट रही है, लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है, ये तरबियत करेगी आपके बच्चों की, ये हया सिखाएगी। एजुकेटेड लड़की आपको बेच कर खा जाएगी। लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया, फिर उसने चर्च पीना शुरू कर दी, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया, माएँ रो रही हैं, पीट रही हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के जो मानने वाले हैं वो तो बस डाउटफुल लोग है ना, कि लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी चर्च पिएगी, लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है। सर ये कैसी आप बात कर तो रहे हैं? नहीं चल रही क्या? मुझे तो है, आप आप कैसी बातें तो कर रहे हैं? हर सर प्रोफेसरों की सेटिंगें चल रही हैं, आप लड़के लड़कियों की। मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है वो बिल्कुल आपने कहा ऐसा सर ही है। शादी के बाद शोहर को हक है बीवी को तलाक देने का, जज को नहीं। क्या गधापन है अदालतों में नाफिज कर दिया गया। बिल्कुल गधापन नहीं, खच्चरपन है, गधे से ऊपर की चीज है। मैं 77 सालों के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। जो जाली इलेक्शन पे हुकूमत बनती है वो जायज़ है कि जब गलत तरीके से चुना गया हो, जो चुना ही ना गया हो, और वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये सही वाला है और इसके अहकाम मानो? उसका तरीक़ाकार में चाहे वो जरदारी क्यों ना हो। आपको आसिफ अली जरदारी से क्या एतराज़ है? जो आपको है, पहली दफ़ा मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखा है कि उन्होंने कहा कि बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। यहूदी एजेंट कहने पर हिसाब देना पड़ेगा। आप समझते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है? नहीं, मैं नहीं समझता। तो फिर इसका मतलब मौलाना फजल रहमान को सजा मिलेगी। जो मौलाना फजल रहमान की बात, अब तो उन्होंने भी रुजू किया हुआ है आजकल। इमरान खान बहसियत इंसान और बहसियत वज़ीर आज़म कैसे लगे आप? इमरान खान ने जो अच्छे काम किए, हमने उस वक्त इमरान खान को अप्रिशिएट किया। और ये जो निकाह नामे में ख़त्म नबूवत का जुमला बढ़वाया था, यूनाइटेड नेशन में जाके एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी इमरान खान ने। बेशक इसमें कोई शक नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या इल्म हासिल किया है मजहब का? सनद दिखा दें आप फिर। ठीक है, मैं आपको सनद दिखा- नहीं, मिंटर की। बस उसमें यही है कि नहीं दिए तो नहीं, ज़ाहिर है अच्छा, जीरो अंडा पड़ा होगा। इंटरफेल। अच्छा आप फिर फेल कह लें, मुझे आप मैट्रिक फेल कह लें। कितने बच्चे हैं सर? 19। मेरे ख्याल से इमरान खान आपको ही देख के चीखता था कि बहुत यंगस्टर। जिसको भी देख के चीखता हो। मुझे आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई है, कराची आपके पास आकर खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही आला इंटरव्यू लिया है भट्टी साहब ने, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि वाकई आवाम पूछना चाह रही थी ये आलिम दीन से, कि आप लोग ये दीन का काम कर रहे हैं या मुकाबला बाजी कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।